السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر۔ میں ہوں ملک عادل شہزاد، دی بیٹھک میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہمارے پروگرام کا ٹاپک زراعت کو درپیش مسائل اور ان کا حل۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی تجزیہ نگار راجہ اظہر حسین بھٹی صاحب۔ سر، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ زراعت کی اہمیت کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ عرض یہ ہے ملک صاحب، یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ، زراعت سے وابستہ لوگ اور زراعت سے وابستہ ادارے یہ سب جانتے ہیں کہ پاکستان بر صغیر کا ایک ایسا ملک ہے کہ جس کا انحصار زراعت کے اوپر ہے۔ یہ ایگریکلچر پہ ڈپینڈنٹ ملک ہے اور پاکستان زراعت میں ایک اپنا بین الاقوامی دنیا میں مقام رکھتا ہے اپنی چند اجناس کی وجہ سے، جس میں ایری 6 جو دنیا کا سب سے اچھا چاول ہے، اور اسی طرح آم جو پھل ہے آم، اس میں، اسی طرح کاٹن کراپ میں اور پلسز میں، اور پھر اس کے بعد دیگر جو زرعی اجناس ہیں ان میں۔ تو اس پہ ماضی میں اسپیشلی مرحوم ضیاء الحق کے دور میں زراعت کی ترقی کے لیے بڑا کام ہوا، پختہ کھالے بنے، ون ونڈو آپریشن کا آغاز اس دور میں ہوا، زراعت کو بہت زیادہ سبسڈی دی گئی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ ماضی پہ جس پہ بہت زیادہ کام کیا گیا، وہ حال میں یعنی اس موجودہ حکومت سے پہلے اس کو بڑے برے طریقے سے نظر انداز کیا گیا، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آپ کی زراعت میں کسان کی ایک خاص حوصلہ افزائی نہ ہونے کی وجہ سے زراعت کو نقصان پہنچا۔ بٹ صاحب، مجھے اب یہ بتائیے گا، آپ چونکہ ماشاءاللہ زراعت کے حوالے سے کافی نالج رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان زراعت پر انحصار کرنے والا ملک ہے، یہ جاننے کے باوجود بھی زراعت کو انڈسٹری کیوں نہ تسلیم کیا گیا؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ پاکستان کے پالیسی میکرز اور زراعت کے کئی اداروں سے وابستہ لوگ، جس میں کہ آپ کا محکمہ انہار ہے، آپ کا سیڈ ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کے بینکس ہیں، اور آپ کے دیگر جو معلومات فراہم کرنے والے ادارے ہیں، وہ اس بات کا ادراک رکھتے تھے۔ لیکن افسوس کہ بڑے برے طریقے سے نظر انداز کیا گیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ پاکستان کے پاس واحد ایک شعبہ ہے زراعت جس سے وہ ترقی کر سکتا ہے، اور اس کے ثمرات سے جو لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے پیرامند ہو سکتے ہیں، اور اس کو بڑے برے طریقے سے نظر انداز کیا گیا۔ یہ ایک المیہ ہے، اور انڈسٹری تسلیم نہیں کیا گیا۔ حالانکہ اس چیز پہ کوئی کسی کو بریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کو بریفنگ دینے کی ضرورت تھی۔ ہر بندہ یہ جانتا تھا کہ اس کی ترقی میں ہی پاکستان کی ترقی جو ہے وہ مضمر ہے، لیکن کچھ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو اتنے برے طریقے سے نظر انداز کیا گیا کہ زراعت ہماری آج زمین کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ سر، آپ مجھے ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ ہمیں زراعت کو انڈسٹری نہ ماننے کے کیا کیا نقصانات ہوئے؟ دیکھیں جی، بے شمار نقصانات ہوئے، اس میں کسی ایک چیز کو میں پوائنٹ آؤٹ نہیں کروں گا، اس میں بے شمار نقصانات ہوئے۔ ایون دین کہ وہ چیزیں جو آپ اپنے لیبل کے ساتھ پروموٹ کر رہے تھے بین الاقوامی دنیا میں جا رہی تھی، اور اس سے بڑا ایک خاطر خواہ زر مبادلہ آ رہا تھا۔ سب سے پہلا نقصان تو یہ ہوا
کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے ممالک نے وہ بین الاقوامی کنٹریکٹ جو ہے منسوخ کروا کے وہ انہوں نے آپ سے لینے شروع کر دیے، جس میں میں کسی ایک جنس کا ذکر نہیں کر رہا، میں اوور آل بات کر رہا ہوں زراعت سے وابستہ کئی اجناس جو ہیں، جن میں چاول، آم، کپاس کی بہت ساری جو اپنا قسمیں ہیں، وہ جو کہ لوگوں کو بین الاقوامی دنیا کو بہت اٹریکٹ کرتی تھیں اور وہ منہ مانگے داموں پر آپ سے لے رہی تھیں، وہ منسوخ کروا کے کچھ ممالک نے وہ آپ سے لینا شروع کر دی، اور المیہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر جو پاکستان میں کاشت کی جاتی ہیں ان پر وہ اپنا لیبل لگا کے بین الاقوامی دنیا کو بڑے اچھے نرخوں پر وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ بٹ صاحب آپ مجھے بتائیے گا کہ حال کی زراعت کی پالیسی کے معاملات پر حکومت کے نعرے اور دعوے اور مستقبل کے سپنوں کو آپ 2-3 دہائیوں بعد زراعت کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جس طریقے سے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو اس میں میرے قید دینے کی ضرورت نہیں ہے، یا میرے کوئی اس پہ اپنا تجزیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہر پڑھا لکھا فرد جانتا ہے۔ جب آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں زراعت کے اوپر، آپ کا انحصار ہی آپ کے پاس ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو زراعت ہے۔ پہلا المیہ تو یہ ہوا کہ اس کو انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا گیا، حالانکہ یہ صنعت کا درجہ دیا جانا چاہیے تھا۔ پھر سبسڈی خاطر خواہ نہیں دی جا رہی، جس سے کسان میں بڑی ایک مایوسی کی لہر پائی جاتی ہے۔ پھر بسا اوقات زمین کی بڑی اچھی تیاری کے بعد جب کسان سیڈ پوائنٹ پہ سیڈ لینے کے لیے جاتا ہے تو اسے معیاری بیج نہیں ملتا۔ ایون دین کہ بعض دفعہ، چونکہ میں خود ایگریکلچر سائنٹیفک ریسرچ کسی زمانے میں میری بیٹ رہی ہے، تو ایگریکلچر میں نے بہت کام کیا ہے، ایگریکلچر پر رپورٹنگ کی ہے، ایگریکلچر کے تحقیقی اداروں کو دیکھا ہے۔ جی ہاں، ماشاءاللہ کافی زراعت کے حوالے سے جی ہاں، میں نے اس پہ بڑا ورک کیا ہے۔ تو جس طریقے سے اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اس لحاظ سے کسان کو سبسڈی نہیں دی جا رہی، تو یہ تمام چیزیں پاکستان کے کسان کو مایوسی کی جانب دھکیل رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو اس پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے، کسان کو اس کے ڈور سٹیپ پہ قرضہ جات دیے جائیں، بیج دیا جائے، اور دیگر جو ضروریات ہیں کسان کی ان کو اس کی دہلیز کے اوپر مہیا کیا جائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ موجودہ دور میں جس طریقے سے زراعت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہ بنیادی سہولتیں جو کہ کسان کو ہر صورت میں بہم پہنچائی جانی، اس کی ڈور سٹیپ کے اوپر، دہلیز کے اوپر بہت ضروری ہیں، جس طریقے سے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے تو 2-3 دہائیوں کے بعد کا جو نقشہ ہے، خصوصاً پاکستان، آپ کے دشمن نے بھی، آپ کے قریبی دشمن نے جب یہ دیکھا ہے کہ اس زراعت پر آپ ڈیپینڈ کر رہے ہیں، آپ انحصار کر رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ آپ زراعت کو جدت کی جانب لے کر جا رہے ہیں، تو اس نے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا کیا کہ دریاؤں کے اوپر اس نے ڈیم بنا کر آپ کے دریاؤں کا گلا گھونٹ لیا، اور جو پانی آپ کی زراعت میں استعمال ہوتا تھا، خصوصاً پنجاب کے زرخیز ترین علاقوں میں، دریا جو ہیں وہ نہریں بننے کے بعد اب پانی اس طریقے سے ان کو نہیں مل رہا، اور تیزی کے ساتھ آپ کے زرعی علاقے بنجر ہونے کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ اسی میں ایک کوشچن لے لیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ بھارت نے دریاؤں کا پانی روک کر ڈیم بنا لیے، اور پاکستان کے دریا جو ہیں وہ نہروں کا روپ دار گئے، ہمارا سرسبز پنجاب جو کبھی سرسبز و شاداب ہوا کرتا تھا آج وہ بنجر ہوتا جا رہا ہے۔ تو آبپاشی کے متبادل حل کے لیے آپ کیا فارمولہ رکھتے ہیں اور گورنمنٹ کو کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں، اس پہ بڑی تیزی کے ساتھ اور جلدی میں ورک کرنا ضروری ہے حکومت کی جانب سے۔ پانی کے متبادل ذرائع بہت ضروری ہیں اس دور میں، اس عصر میں، اس پر سنجیدگی کے ساتھ کام بہت ضروری ہو گیا ہے۔
ورنہ جس طریقے سے انڈیا نے اپنے دریاؤں کے اوپر ڈیم بنائے ہیں اور دریاؤں کو نہروں میں تبدیل کیا ہے، میں یہ بات بڑے زور دے کر کہوں گا کہ پانی کے متبادل ذرائع کے اوپر محکمہ آبپاشی کو اور آپ کے تحقیقاتی اداروں کو بڑا سنجیدگی سے تیزی کے ساتھ یہ کام سر انجام دینا ضروری سمجھ لینا چاہیے دینا ہوگا کہ اگر آپ زراعت کے فروغ کے لیے پانی کے متبادل ذرائع پہ کام نہیں کریں گے تو جب یہ آپ کے علاقے بنجر ہو جائیں گے تو آپ کو کھربوں ڈالر باہر منتقل کرنے ہوں گے اور وہاں سے امپورٹ کرنی ہوگی آپ کو گندم، پلسز اور دیگر کئی اجناس جو کہ انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس پہ بڑی سنجیدگی سے کام کرنا ہوگا۔ یہ تحقیقاتی اداروں کا کام ہے کہ وہ اپنی سمت کا تعین کریں کہ ہم نے متبادل ذرائع سے پانی کیسے لینا ہے۔ یہ اس میں محکمہ انہار کا بھی کردار ہونا چاہیے کہ وہ اس کے متبادل ذرائع کے اوپر، آبپاشی کے متبادل ذرائع کے اوپر کام کریں اور تیزی کے ساتھ کام کریں۔ جی ہاں، بالکل صحیح۔ اچھا بھٹی صاحب، میرا آپ سے لاسٹ اور بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، چونکہ میں بھی ایک زمیندار گھرانے سے بلونگ کرتا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ جب فصل کی کاشت کا وقت قریب آتا ہے تو بیج اور کھاد کا تعطل پیدا ہو جاتا ہے اور بیج اور کھاد مہنگے ہو جاتے ہیں، زرعی قرضوں میں ون ونڈو آپریشن پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اور زرعی قرضوں کے حصول کے لیے کسان کو کافی مشقت کرنی پڑتی ہے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ایک المیہ ہے۔ ماضی کے کئی دوروں میں جب میں نے خود ایگریکلچر سائنٹیفک ریسرچ پہ کام کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ عین اس وقت پر کسان کے ذمہ جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ بڑی احسن طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے وہ ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ اس میں زمین کی تیاری کا مرحلہ، پھر وہ زمین کو وتر لگا کے محفوظ کرنا، سواگا اور دیگر کئی مراحل جن کو کسان بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ طے کرتا ہے اور ترتیب دیتا ہے۔ مہنگائی کے دور میں کسان بیچارے تو کافی پریشان ہیں، ان کا تو جو بیچارے انویسٹ کرتے ہیں وہ بھی نہیں نکل پاتا، بلکہ اس سے بھی انہیں لاس ہو جاتا ہے۔ جی، میں اسی جانب آ رہا تھا۔ پہلے میں آپ کے پہلے کوسچن کا جواب دے لوں۔ بات یہ ہے کہ جب کسان کی طرف سے اس کے ذمہ جو کام ہے وہ بڑے احسن طریقے سے انجام دے دیتا ہے، پھر مرحلہ آتا ہے بیج کی خریداری، کھادوں کی ترسیل، قرضوں کی ترسیل، اور اس میں جو زرعی آپ کی مشینری ہے زرعی بینکوں کی جانب سے اس کی ترسیل، جس میں ٹریکٹر، آپ کا تھریشر اور آپ کے ڈرلر اور دیگر کئی مشینری جو ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ کسان جب ان علاقوں کو پرسو کرتا ہے، رجوع کرتا ہے ان کی جانب، تو اس میں بہت ساری چیزیں آڑے آ جاتی ہیں کہ جی زمین کے کاغذات لے کے آئیں، جی وہ اٹیسٹ شدہ ہوں جی، اور اپنے حلقے کے جو آپ کے اپنا تحصیلدار یا پٹواری ہیں یا آپ کے جو سیاسی نمائندگان ہیں وہ اٹیسٹ کر کے دیں۔ پٹوار خانے والا سسٹم ختم ہو گیا، کمپیوٹرائز نہیں، میں ماضی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ آبسٹیکلز جب کسان کے راستے میں آتے تھے تو میں نے دیکھا ہے کہ کسان بڑی بددلی کی جانب جو ہے وہ چلا جاتا تھا، اسے بہت مایوسی ہوتی تھی۔ خدا را موجودہ حکومت سے، اس موجودہ حکومت کے بہت سارے اصلاحی کاموں کو دیکھتے ہوئے میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ تمام بنیادی سہولیات جو ہیں یہ کسان کو اس کے ڈور سٹیپ پر مہیا کی جائیں، تاکہ آپ کی زراعت جو کہ تیزی کے ساتھ تباہی کے دانے کی طرف رواں ہیں اس کو تباہی سے بچایا جا سکے اور اس کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے اور کسان کی خاطر خواہ حوصلہ افزائی کی جا سکے کہ جو اس کا رجحان کسان کا جو ٹوٹا ہے اس کو ٹریک پر لایا جا سکے اور اس سے کام لیا جا سکے۔ اس میں بھٹی صاحب ایک ایشو یہ بھی ہے کہ جب کسان فصل کی بوائی کے لیے بیج اور کھادیں خریدتا ہے، اس وقت بیج اور کھادیں جو ہے وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، لیکن وہی اگر جب فصل کی کٹائی اور گاہی کے بعد مثال لے لیں، گندم کی مثال لے لیں، وہ جب مارکیٹ میں اپنی فصل کو
گندم وغیرہ کو بیچنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ریٹ اسے انتہائی کم ملتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں ایک مافیا انوالو ہے جو کہ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے اس میں انویسٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے, اندوزی کی شکل میں, جو کہ جس نے بہت بہت بڑے ایجنسیاں بنائی ہوئی ہیں. کچھ لوگوں نے تو سیڈ پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں کہ وہ سیڈ جو ہے وہ سیل کرتے ہیں. کچھ جو زرعی حشرات کش ادویات ہیں وہ ان کی ایجنسیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک پورا مافیا ہے, اور اس مافیا کا جو لنک ہے وہ حکومتی ایوانوں میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور خاطر خواہ ان کی سرپرستی کر رہے ہیں. اس مافیا نے ایک بہت بڑا غدر مچایا ہوا ہے اس ملک میں کہ جب کسان کو سیڈ دینے کا موقع آتا ہے تب یہ اس کی بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں, وقتی قلت پیدا کر کے وہ کسان سے خاطر خواہ پیسوں کے عوض یہ بیج اس کو دیتا ہے. پھر آ جاتی ہے ایک مقررہ وقت کے اوپر, پھر جب کسان نے کھاد کا استعمال کرنا ہوتا ہے, اسی طرح ایک مافیا ہے جو کھاد کو ذخیرہ اندوز کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی وقتی قلت پیدا کر دیتا ہے, اور پھر چونکہ یہ ضرورت ہے کسان کی, اور پھر کچھ دنوں کے بعد اس کی بلیک مارکیٹنگ یعنی مہنگے داموں اس کی جو اپنا فروخت ہے اس کو شروع کر دیتا ہے. یہ تمام چیزیں ڈس ہارٹ کر رہی ہیں آپ کے کسان کو. واللہ اس کو سنجیدگی سے لیا جائے اور اس کی ترسیل کو آسان بنایا جائے, اور یہ جو ایک مافیا ہے اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے اور اس کو قابو کیا جائے اور اس کا کڑا احتساب کیا جائے کہ جو چیزیں دیکھیں. ایک وقت آ رہا ہے پاکستان کو آنے والے دور میں غذائی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جس طریقے کے ساتھ جس طرح سے آپ کے آبادی کا سیلاب بڑھ رہا ہے, اس غذائی قلت آئے گی. یہاں سائنس تحقیقی اداروں کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, شامل ہونا چاہیے. وہ اس پہ تحقیق کریں کہ آپ کی جو پیداوار ہے اسے فی ایکڑ کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے, نہ کہ آپ اس قسم کے جو ہتھکڑنے ہیں وہ اپلائی کر کے کسان کے اوپر اور اس کو بد دل کریں اور زراعت کے راستے میں آپ رکاوٹیں پیدا کریں. اس طریقے سے آپ غذائی قلت کی طرف چلے جائیں گے. کسان آپ کا بد دلی کی جانب راغب ہے, وہ زراعت سے منہ موند لے گا اور پیچھے ہٹ جائے گا. پھر آپ کے پاس متبادل جو ذریعہ ہے وہ یہی ہے کہ کروڑوں اربوں ڈالر آپ دوسرے ملکوں کو دے کر اس کے بدلے میں یہ جو غذائی قلت ہے اس کو پورا کریں. آپ اس سلسلے میں تمام اداروں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے اور سنجیدہ ہو کر اس پر ورک کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ پھر وہی ہوگا جو نہیں ہونا چاہیے. راجہ اظہر حسین بھٹی صاحب, آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, صحافتی بیٹھک سے ملک عادل شہزاد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.